اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تہمت سے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا ہے آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 20۔ وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، تفصیلات آپ کو معلوم ہے۔ غزوہ بنو مستلق سے اللہ کے پیارے نبی لوٹ رہے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ساتھ میں تھی۔ راستے میں ایک جگہ قضائے حاجت کرنے کے لیے اما عائشہ تشریف لے گئیں، اور جس ہودج پر وہ سوار تھیں اس کو اٹھانے والوں نے، چونکہ حضرت عائشہ بہت ہلکی پھلکی تھی، انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اس میں سوار ہیں اور وہ لے کر کے چلے گئے، قافلہ آگے روانہ۔ حضرت عائشہ آئیں قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، مگر بہت ذہین تھی حضرت عائشہ۔ جہاں پر ان کا اونٹ جہاں پر رکا ہوا تھا، جہاں ان کا اونٹ بیٹھا تھا، وہیں پر حضرت عائشہ بیٹھ گئی کہ تلاش کرنے والا آئے گا تو مجھے یہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ لشکر میں ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، کسی کا کوئی سامان چھوٹ گیا ہو، گر گیا ہو، وہ لوگوں کو بتا دے۔ اس لشکر میں حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے تھے۔ انہوں نے آ کر کے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کوئی بات نہیں کی، بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنی اونٹنی کو آگے کر دیا۔ حضرت عائشہ اونٹنی پر سوار ہو گئی، اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ کافی تاخیر سے مدینہ پہنچے۔ اب جب حضرت صفوان کے ساتھ حضرت عائشہ کو منافقین نے دیکھا تو خوب باتیں بنانے لگے اور حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو معاذ اللہ ہم کسی پاک دامن، کسی عام عورت کے بارے میں بھی، کسی پاک دامن عورت کے بارے میں ہم وہ جملہ استعمال کریں۔ اللہ کے نبی کو بے حد تکلیف ہوئی، 1 مہینے کے قریب کا ٹائم گزر گیا، اس کے بعد یہ آیتیں نازل۔ اب یہاں جو 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کا اظہار کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کو برا مت سمجھو۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اے ایمان والو، تمہارے اندر جن لوگوں نے حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے، تم اس واقعے کو برا نہ سمجھو، یہ واقعہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اس واقعے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی حضرت عائشہ کے مقام کو اور بلند کرنا چاہتا تھا اور منافقوں کے کردار کو اور منافقوں کی کرتوت کو سامنے لانا چاہتا تھا۔ کہا کہ اس کو برا مت سمجھو، جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا ہے ان سب کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور اس میں سے جو سب سے بڑا گرو گھنٹال تھا، منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اللہ نے فرمایا اس کو تو سب سے سخت عذاب دیا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک اصول بتایا کہ کسی اگر نیک آدمی کے بارے میں، پاک دامن آدمی کے بارے میں یا عورت کے بارے میں ہم غلط خبر سنیں تو فوراً اس کے بارے میں ہم کمنٹ کرنا نہ شروع کریں، بلکہ ہم کسی کے بارے میں غلط خبر سنیں تو پہلا جملہ ہمارے زبان سے اچھا نکلنا چاہیے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ اے ایمان والو، جب تم نے یہ خبر سنی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم فوراً اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتے اور یہ کہہ دیتے ھذا افک مبین، یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ تو غلط بات ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے۔ ایک نبی کی بیوی پچلن نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ دنیا میں ایسے نبی آئے جن کی بیوی کافر تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مشرک کافر، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مشرک تھی، مشرکہ تھی، کافرہ، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے کہ ان کی بیوی بدچلن ہو۔ کسی نبی کی بیوی بدچلن نہیں ہو۔ اسی لیے آگے اللہ نے یہ بات بھی کہی، الطیبات للطیبین، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، جو خود پاک ہے انشاءاللہ اس کو بیوی بھی پاک ملے گی۔
اور جو گندا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جو خبیث ہے، جو گندا ہے، جو بدچلن ہے، اس کو بدچلن ملے گی۔ تو ایک نبی کی بیوی بدچلن ملے گی۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو تم کو سن کر کے انکار کر دینا چاہیے تھا،